بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے خاص عمل کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ جب یہ عمل درود پاک کے ساتھ شامل ہوتا ہے، درود پاک کے ساتھ جڑتا ہے تو حجابات اٹھتے دیر نہیں لگتی آپ کی زندگیوں کے اندر۔ خاص طور پر وہ لوگ جو درود پاک کی کثرت کرنے والے لوگ ہیں، جب وہ اس عمل کو بھی ساتھ انتہائی اہتمام کے ساتھ شروع کریں گے نا، اور اس عمل کو درود پاک کے ساتھ شامل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کو فیض ملنے کے امکانات 100% روشن ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب کوئی ذکر، جب کوئی عمل درود پاک کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ نور پھر عرش سے اترتا ہے آپ لوگوں کے قلب پر، اور درود پاک وہ کنجی ہے جو بند دلوں کو کھولتی ہے اور آنکھوں پر پڑے حجاب اتارتی ہے، اور انسان کے باطن میں وہ راستے روشن کرتی ہے جن پر چل کر بندہ اپنے رب اور اس کے محبوب تک پہنچ جاتا ہے۔ اب وہ خاص عمل کیا ہے، ذرا وہ غور کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ اپنی زندگیوں کے اندر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کائنات کے حجابات آپ پر سے اٹھنا شروع ہو جائیں اور آپ کو کائنات کی حقیقتیں آپ پر کھلنا شروع ہو جائیں، اور سب سے بڑھ کر جو لوگ فیض کے متلاشی ہیں کہ ہمیں فیض ملنا شروع ہو جائے اور روحانیت میں ترقی ہو، تو وہ عمل ضرور درود پاک کے ساتھ شامل کریں۔ اور یہ عمل ہے حضور والا، جب آپ کا دل جھک جائے، زبان ادب میں ڈوب جائے اور روح سراپا نیاز بن جائے، یہ عمل آپ کو درود پاک کے ساتھ شامل کرنا ہوگا۔ جنہیں فیض چاہیے، جنہیں اپنی زندگی کے اندر فائدے اور برکتیں چاہیے درود پاک پڑھنے سے، اب عمل کیا ہے؟ دل کا جھکانا، زبان میں ادب لے کر آنا اور روح کو سراپا نیاز کر دینا، یہ عمل آپ کو اپنانا ہے درود پاک کے ساتھ۔ دیکھیں، پھر ایک لمحہ بھی دیر نہیں لگتی، حجابات ریشم کی طرح کٹتے چلے جاتے ہیں آپ کے سامنے سے، اور باطن میں وہ خاموش دروازے کھلتے ہیں جنہیں دنیا والے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اتنا بڑا گہرا راز ہے اس عمل کے اندر، اور وہ عمل ہے ادب کا، وہ عمل ہے تعظیم کا، وہ عمل ہے عاجزی کا۔ جب آپ اپنے آپ کو ہر طرح کی دنیاوی مصروفیات سے منقطع ہو کر جب آپ اہتمام کے ساتھ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہ عمل آپ کو زندگی میں ضرور شامل کرنا ہے، اور وہ عمل ہے ادب کا، وہ عمل ہے آپ کے دل کے جھک جانے کا، وہ عمل ہے آپ کی عاجزی کا۔ کبھی یہ عمل شامل کر کے دیکھیے گا اپنی زندگی کے اندر۔ درود پاک کی جو لوگ کثرت کرتے ہیں نا، اور درود پاک سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، وہ اس عمل کو خاص طور پر ساتھ شامل کر کے دیکھیں۔ باقی ہم لوگ درود پاک کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تو ہر وقت ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن جب ایک اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے نا درود پاک، اور پھر اس درود پاک کے ساتھ اس عمل کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے، اس عمل کو اس درود پاک کے ذکر کے ساتھ جوڑ لیا جاتا ہے، تو پھر ایسے حجابات اٹھتے ہیں کہ انسان خود بھی دنگ رہ جاتا ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور حضور والا درود پاک بندے اور رب کے درمیان ایک ایسا نورانی راستہ بناتا ہے نا، جو نہ ٹوٹتا ہے نہ بوجھ بنتا ہے، اور یہ راستہ جتنا پڑھنے والا اختیار کرتا ہے نا جی، اتنا ہی راستہ اس کے اندر کھلتا چلا جاتا ہے، یعنی اس کی روح والی جو دنیا ہے اس کے اندر کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں ایسے انسان کو پھر اپنی زندگی کے اندر محسوس ہوتی ہے نا کہ جیسے اس کا دل کہہ رہا ہو کہ اے میرے رب، میں حاضر ہوں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اور پھر آسمان سے جواب آتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تیرے قریب ہوں،
بس تو درود پاک کے نور میں چلتا رہ۔ اور جب ذکر، عمل اور درود پاک ایک ساتھ ہو جائیں تو پھر انسان صرف عبادت نہیں کرتا، وہ نور میں سانس لیتا ہے، نور میں چلتا ہے، اور پھر اسی نور میں ہی ڈوب کر اپنے رب کا اور اپنے رب کے محبوب کا قرب پا لیتا ہے۔ اور پھر یہی وہ مقام آتا ہے انسان کی زندگی کے اندر کہ جہاں عمل نہیں رہتا، وہ ملاقات کا دروازہ بن جاتا ہے۔ کبھی اس بات پر غور کیجئے گا۔ اور یہ عمل، خاص عمل جو آپ کو بتایا کہ ادب کا عمل ہے، یہ دل کے جھک جانے کا عمل ہے، اور یہ جناب ہے آپ کی روح کا جو ہے وہ سراپا نیاز بن جانا۔ جب یہ عمل ساتھ جڑے گا نا درود پاک کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو فیض بھی ملے گا، آپ کو برکتیں بھی نصیب ہوں گی، اور آپ ایک بڑے اور عالم میں چلے جائیں گے جہاں پر آپ اپنے رب اور اپنے رب کے محبوب کو بہت قریب سے محسوس کریں گے اور ان کا قرب پائیں گے۔ ان سے نسبت جو آپ کی جڑے گی وہ پھر آپ ہی جانتے ہیں، جب آپ اس عمل کو کرتے ہوئے درود پاک کی کثرت کریں گے۔ تو یہ چیزیں بڑی گہرائی رکھتی ہیں۔ جب آپ درود پاک کا ذکر اپنی زندگیوں میں شامل کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں نا، جو اہل محبت ہیں، جو اہل درود ہیں، عاشقان رسول بھی کہلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ چیزیں ان کے لیے بہت اہم ہیں۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور محبت میں ڈوب کر اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا قرب بھی پانا چاہتے ہیں اور اس کے محبوب کا قرب بھی پانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک خاص عمل تھا جو آپ لوگوں کے ساتھ بیان کرنا بہت ضروری تھا کہ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں اور خاص طور پر اس ذکر سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو جب وہ درود پاک کو پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اہتمام کے ساتھ تو وہ اس عمل کو بھی ساتھ ضرور رکھا کریں۔ ادب ایک ایسی چیز ہے نا جی جو آپ کو ایسے مقام پر پہنچا دیتی ہے جہاں پر بڑی بڑی عبادت کرنے والے بھی نہیں پہنچ پاتے۔ تو ادب بہت بڑی چیز ہے۔ ادب کے ساتھ درود پاک جب بھی پڑھیں، ادب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، تعظیم، یکسوئی اور توجہ کو ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ چیزیں درود پاک کے تاثیر کو، اس کے عمل کو اور زیادہ مضبوط بنا دیتی ہیں۔ تو میری تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ جذبہ دل مجھے جلدی سے مدینہ لے چل، وقت ہر روز میری عمر گھٹا دیتا ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔